ملک کی سیاسی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والے عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال پر تھوڑی روشنی ڈالیں، کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ رہے ہیں 2023 میں؟ 2023 بڑا اہم، بڑا ہی گھمبیر اور بڑا سیاسی ہلچل والا سال ہے، اور اس کے پہلے 4 مہینے بہت ہی اہم ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ملک اب الیکشن کی طرف جائے گا، صرف شیڈیول کا طے ہونا باقی ہے۔ اور چیف آف آرمی سٹاف نے بہت زبردست بیان دیا ہے میری سیاسی زندگی میں کہ پاکستان انتہائی نازک موڑ پر پہنچ گیا ہے، اور جو سب سے اہم بیان انہوں نے بات کہی ہے کہ معاشی استحکام ہی قومی سلامتی کا ضامن ہے، اور معاشت تو لوگ ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مر رہے ہیں، لوگ انسولین کے لیے ترس رہے ہیں، لوگ پیناڈول کے لیے ترس رہے ہیں، لوگوں کے پاس بچوں کے فیس کے پیسے نہیں ہیں، اور میں اکانومیکلی نہیں بتانا چاہتا کہ آدھے ذرا مبادلہ رہ گیا، آدھی سٹاک ایکسچینج رہ گئی ہے، مہنگائی 3 گنا ہو گئی ہے، تو یہ ملک کے حالات بڑے خوفناک ہیں، اور الیکشن ہی اس کا واحد حل ہے۔ اور اگر IMF کی قسط لے لی سر تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رہی صحیح کسر بھی ختم ہو جائے گی، لینی تو پڑے گی۔ ان کو کون پیسے دے رہا ہے جی؟ ابھی پتہ لگا ہے کہ آرمی چیف صاحب جا رہے ہیں سعودی عرب، اور شاید ان کی وجہ سے کوئی ان کو خیرات مل جائے، ورنہ ان کی شکل دیکھ کر ہی لوگ کہتے ہیں مانگنے والے آ گئے، اگلے کار جاؤ۔ تو شہباز شریف سمجھتے ہیں کہ فیلئر ہے ان کا؟ شہباز شریف ناکام، اس کی پالیسیاں ناکام، اس نے نون لیگ کو تباہ برباد کر دیا۔ نون اور شین 2 لیگیں ہیں، میں اپنے بیعت پر قائم ہوں، اور ساری اتحادی شہباز شریف کی پارٹیاں ٹینٹ فش ہو گئی ہیں، اور الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور یہ 8-9 مہینے کی حکومت جو ہے اس نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ یہ اپنے آپ کو بڑے معاشی رستو سمجھتے تھے، شکل چھپائے پھرتے ہیں۔ تنظیم سازی ہو گئی مسلم لیگ، جو مرضی ہو جائے جی۔ نواز صاحبہ بھی دیکھیں، قائد اعظم کی کوئی تنظیم سازی نہیں تھی، قائد اعظم کا ایک وقار، معیار، ولولہ اور جوش تھا، اس کی زبان بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، اعتبار تھا۔ ان کی شکل دیکھتے ہیں تو چینل بدل دیتے ہیں۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال، اور کیا عمران خان ابھی بھی اپر ہینڈ ہے، ان کا تمام صورتحال ان کے کنٹرول میں ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ساری سیاست ون وے ہے، لوگ جو ہیں عمران خان کے ساتھ ہیں، عوامی رائے عامہ کا احترام کرنا چاہیے، اور جو عمران خان، اللہ کے بعد جو عمران خان چاہے گا وہی ہوگا، اور اس موقع پہ جو عمران خان کے ساتھ استادی، چالاکی اور دغا بازی کرے گا وہ مارا جائے گا۔ -1 اگر عمران خان ہو گئے پھر کچھ نہیں ہوگا -1، یہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو نااہل کریں، لیکن یہ عمران خان کو نااہل کریں گے تو یہ ان کی اور بڑی بے وقوفی ہوگی۔ عمران خان کی ٹکٹ بلیک ہوگی، وہ کنگ میکر ہوگا، لیکن انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ 9 مہینوں میں جو بھی اس پر انہوں نے وار کیا ہے، گولیوں سے لے کے اس کی جان لینے سے لے کے، اللہ بہت بڑا ہے۔ اس وقت یہ الیکشن عمران خان کا ہے۔ نواز شریف کی واپسی بڑے عرصے سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اپنی حکومت ہونے کے باوجود ابھی تک وہ واپس نہیں آ رہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان کی مقبولیت سے خوف زدہ نواز شریف کی واپسی جو ہے ڈیفریزر میں لگی ہے۔ وہ بہت مشکل سے گیا ہے اپنے پلیٹس جو ہے ڈاؤن پلیٹس چند ہفتوں میں ٹھیک کرانے کے لیے، اور سال لگ گئے ہیں، اور میں نہیں دیکھ رہا اب تو۔ مجھے پیپلز پارٹی بھی دیکھیں نا، ٹک ٹاکر وزیر خارجہ ہے، افغانستان میں جو حالات پیدا کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہی افغانستان میں ٹک ٹاکر رکھ دیا انہوں نے۔ وہاں ہنا ربانی کھر کو بھیجتے ہیں، اور ہنا ربانی کھر سامنے جاتی ہیں تو طالبان نظریں نیچے کر لیتے ہیں۔ وہ اس کو بھیجو نا، ساری دنیا میں وہ سیر و سیاحت کے چکر میں نکلا ہے، اور جہاں جانا ہے، جو ہمارا پڑوس ہے، جو ہمارا مستقبل ہے، وہاں جا کے معاملات طے کیے جائیں۔ وہاں جانے سے ڈرتا ہے، یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کیوں ڈرتا ہے۔ شیخ صاحب، اسٹیبلشمنٹ سے 2023 میں عمران خان کے تعلقات میں کوئی بہتری نظر آ رہی ہے؟ جو تلخیاں تھیں وہ ختم ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ کو 2023؟ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے۔ میری خواہش اور دعا ہے کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ میں اس بات کا حامی ہوں، لیڈر جو ہے عمران خان ہے، بڑی پارٹی عمران خان ہے۔ میں 1 سیٹ کی سیاست کرتا ہوں، قلم دعات کی سیاست جو ہے نہ، میں ممبرشپ بڑھاتا ہوں، میں کہیں دفتر بھی باہر والے بند کر دیے سارے دوسرے شہروں والے۔ ایک سیاست سے آپ میڈیا محبت کرتا ہے تو اپنی بات قوم کے سامنے پیش کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ اس امتحان کے وقت میں ہم نسلی ہیں، اصلی ہیں۔ امتحان اور لڑائی، سیاسی لڑائی میں ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ہم فوج اور عدلیہ کے خلاف بات نہیں سر، کرتے۔ میرا لاسٹ کوسچن ہے سر، آصف علی زرداری پیچھے بھی پنجاب میں بڑے متحرک نظر آئے پنجاب حکومت گرانے کے لیے،
سر اب کیا سمجھتے ہیں کہ آصف علی زرداری کا وہ رول ہے، اور آصف علی زرداری یہ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ وہ بضد ہیں کہ الیکشنز نہ ہوں، اس کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں ہر ایک کی ساری باتیں نہیں مانی جاتی. اب عمران خان کو انہوں نے ہٹا کے بھی دیکھ لیا، 25-30 کروڑ پر ایک ممبر بنا، منڈی لگی، گلی سڑی سبزیاں انہوں نے 25 کروڑ روپے میں خریدی ہیں. وہ اپنے حلقے میں دیکھیں کہ 10 بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. وہ اپنے گھریلو فنکشنوں میں بھی کسی کو بلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اور آصف زرداری کو میں ایک آج پیشن گوئی سیاسی کرنا چاہتا ہوں کہ سندھ میں عمران خان جھاڑو پھیر دے گا. آصف زرداری سن لے، ایم کیو ایم اکٹھی ہو جائے بڑے شوق سے، جو مرضی ہو جائے، کراچی میں اب ووٹ بینک اور سندھ میں جھاڑو پھیر دے گا، اور کراچی میں بھی ووٹ بینک عمران خان. یہ ایم کیو ایم اکٹھی ہو رہی ہے، عمران خان کو کوئی فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. لوگ بڑے سمجھدار ہو گئے. میرا حلقہ مجھ سے آگے نکل گیا. میں کپڑے پہن کے نکلتا ہوں تو کہتے ہیں کس چینل پہ انٹرویو دینے جا رہے ہیں. سر تھینک یو.